بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ میرا ساتھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو معزز سامعین، آج ہم ایک بھٹکے ہوئے خوش قسمت راہی ثمامہ بن اسال کا واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے لگے ہیں۔ ثمامہ بن اسال یمامہ کے علاقے کا حکمران تھا اور اسلام دشمنی میں پیش تھا۔ ایک مرتبہ گرفتار کیا گیا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا اور آپ کے حسن اخلاق، حسن مروت و لحاظ کو ملاحظہ فرمایا تو وہی اسلام کی حقانیت کا معترف ہوا۔ معزز سامعین کرام، میں واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اور آپ نے محبت کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ محبتوں کا یہ پیغام محبتوں سے ہی سنا پڑھا جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اخلاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور حسن اخلاق کو جس نے بھی دیکھا وہی فریفتہ ہوا۔ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو سامعین کرام، ملاحظہ فرمائیں ثمامہ بن اسال کے ایمان لانے کا دل گداز واقعہ۔ محترم سامعین کرام، ثمامہ بن اسال یمامہ کے علاقے کا حکمران تھا۔ یہ علاقہ آج کل کے سعودی دارالحکومت ریاض کے قرب و جوار میں واقع تھا۔ ثمامہ اسلام دشمنی میں پیش تھا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا چیلنج دے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے اس پر قابو پانے کی دعا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ ثمامہ عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلا۔ اس کی خوش قسمتی کہ وہ راستہ بھول گیا اور مدینہ طیبہ کے قریب جا نکلا۔ رحمت عالم کے پاس جو بھول کر آ گیا، اس کا بھی بیڑا پار ہو گیا اور دائمی کامیابی اس کا مقدر بن گئی۔ مسلمانوں کے حفاظتی دستے ہر وقت مدینہ طیبہ کے اطراف میں گشت کرتے رہتے تھے۔ کوئی مشکوک شخص، دشمن کا کوئی جاسوس یا کوئی کافر برے ارادے سے مدینہ طیبہ کا رخ کرتا تھا تو حفاظتی دستے اس کے ناپاک ارادے ناکام بنا دیتے تھے۔ ثمامہ ایک حفاظتی دستے کی گرفت میں آ گیا۔ چونکہ یہ شخص اپنے کفر میں معروف تھا اور اسلام دشمنی میں اس کے عزائم ڈھکے چھپے نہ تھے، اس لیے اسے گرفتار کر کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دشمن اسلام کی گرفتاری کی خبر دی گئی۔ آپ تشریف لائے، اسے دیکھا، لمبا قد، خوبصورت چہرہ،
توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، تمکنت، شان، شکوہ، سطوت، سولت، غرض برے حکمرانوں والے تمام عیوب اس کی شخصیت سے عیاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور پوچھا، ثمامہ کیا حال ہے؟ آخر میرے رب نے مجھے تم پر قابو دے ہی دیا۔ اس نے نہایت غصے اور تکبر سے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے معاملہ ایسا ہی ہو گیا ہے، مگر سنو، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، اور اگر مجھے معاف کر دو گے تو ایک ایسے شخص کو معاف کرو گے جو اس کا شکر گزاری کے ساتھ بدلہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہاں، اگر مال و دولت کی ضرورت ہو تو جتنا چاہو دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا یہاں رک جائیے، اس کی گفتگو اور لب و لہجے پر غور فرمائیے کہ وہ تاریخ کی سب سے بڑی شخصیت سے کتنی بے ادبی سے اور کس قدر متکبرانہ انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ دنیا کا کوئی اور حکمران ہوتا تو اسی وقت اس گستاخ کی گردن اڑانے کا حکم دے دیتا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم، صبر و ثبات، اعلیٰ ظرفی اور اعلیٰ اخلاق کے کیا کہنے کہ گستاخانہ گفتگو سننے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، کوئی سخت بات نہیں فرمائی، بلکہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کی ضیافت کرو۔ دوسرا دن ہوا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے پاس سے گزرے اور دریافت فرمایا، ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے پھر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خیریت سے ہوں۔ ان تقتلنی تقتل ذا زمن، اگر قتل کر دو گے تو یہ ایک ایسے شخص کا قتل ہوگا جس کا خون ریگان نہ جائے گا۔ وَإِن تَعْفُ عَن شَاكِرٍ وَإِن تَسْأَلْ مَالًا تُعْطَاهُ، اگر معاف کر دو گے تو ایسے شخص کو معاف کرو گے جو شکر گزار ہوگا، اور اگر مال چاہتے ہو تو بات کرو، پیش کر دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے مساکین آپس میں گفتگو کرتے تو کہتے تھے، اسے قتل کر کے کیا ملے گا؟ امیر آدمی ہے، اس سے مال ہی لے لینا چاہیے، کم از کم کچھ دنوں کے لیے روٹی تو میسر آئے گی۔ تیسرا دن ہوا، آج اسی چیز کا فیصلہ ہونا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ثمامہ کس حال میں ہو؟ اس نے حسب سابق کہا، خیر ہے، اور ساتھ ہی اپنے گزشتہ الفاظ دہرا دیے جن میں اس نے بڑے تم تراک سے، کروفر سے، روب سے، فخری انداز میں اپنے قبیلے کا ذکر کیا، اپنے مال و دولت کی کثرت کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی دھمکی بھی دے ڈالی۔ صحابہ کرام منتظر ہیں کہ دیکھیں اس گستاخ کو کیا سزا ملتی ہے۔ وہ آپ کی آواز اور حکم کی طرف کان لگائے کھڑے تھے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کی رسیاں کھول دو۔ پھر ثمامہ سے فرمایا، جاؤ، میں تمہیں بغیر کسی شرط کے رہا کرتا ہوں۔ حکم کی تعمیل ہوئی، ثمامہ کو رہا کر دیا گیا۔ اس نے اپنی سواری پکڑی اور مدینہ طیبہ سے باہر بھاگنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم سے وہ اپنی جان سلامت لے کر نکل آیا تھا، لیکن وہ اپنا دل تو رحمت للعالمین کے اعلیٰ اخلاق کے پاس رکھ آیا تھا۔ مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہوئے اسے بے اختیار خیال آیا
کہ اتنا برگزیدہ اور اتنا بلند حوصلہ انسان تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میرے الفاظ میں کتنی شدت اور حدت تھی، مگر اس کے باوجود ان کا تحمل، حوصلہ ان کے غصے پر غالب آیا اور انہوں نے مجھے رہا کر دیا۔ اردو کے کسی شاعر نے اسی کیفیت کو بیان کیا ہے، اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں گیا، کنویں پر غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، پھر اس کے قدم خود بخود مسجد نبوی کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مسجد نبوی میں ہی تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا، ثمامہ ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، تم پھر چلے آئے۔ اس نے عرض کیا، آپ کا رہا کرنا بھی کیا خوب رہا کرنا ہے، آپ نے چھوڑا تو ہے مگر ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر۔ اب میں بادشاہ نہیں، آپ کا غلام ہوں، میری تمنا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے جان نثاروں میں شامل کر لیجئے۔ اسلام کی نعمت ملنے کے بعد اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات میں آپ کا چہرہ میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت تھا۔ آپ کے دین کو میں نہایت برا سمجھتا تھا، آپ کا شہر میرے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، مگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان رحمت میں آ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مجھے کائنات کے سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ دنیا کا کوئی دین آپ کے دین سے بہتر اور افضل نہیں۔ آپ کی یہ بستی روئے زمین کی ساری بستیوں کے مقابلے میں میرے لیے محبوب ترین ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہا ہے، اللہ کے رسول، میں عمرے کی نیت سے گھر سے نکلا تھا، اب جب کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے عمرے کی اجازت عطا فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت فرمائی اور عمرے کا صحیح طریقہ بتایا۔ وہ مکہ مکرمہ چل دیا۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے نمایاں افراد میں سے تھا۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اسلام کے حوالے سے مجالس میں گفتگو کرتا رہا۔ کفار کے لیے یہ باتیں بہت تکلیف دہ تھیں، چنانچہ انہوں نے کہا، سبع ثمامۃ، ثمامہ بے دین ہو گیا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ثمامہ کی جان ہے، یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر مکہ مکرمہ میں نہیں آئے گا۔ اپنے وطن پہنچ کر اس نے اپنی بات پر عمل کیا اور مکہ مکرمہ کو اناج کی سپلائی بند کر دی۔ مکہ مکرمہ میں قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اہل مکہ مکرمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، جس میں اپنی قرابت، رشتہ داری کا واسطہ دیا، قربت کا واسطہ دیا، اور درخواست کی کہ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام یمامہ سے گندم کی ترسیل کے لیے حکم نامہ جاری فرمائیں۔ ناظرین کرام، یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے اور غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ اخلاق والے ہیں
کہ باوجود اہل مکہ مکرمہ کے زبردست مظالم کے آپ نے ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ اہل مکہ مکرمہ کے لیے گندم کی سپلائی بحال کر دیں۔ کیا ایسے نادر اور اعلیٰ اخلاق کی دنیا میں کوئی اور مثال نظر آتی ہے؟ تو بالکل نہیں ہے۔ آپ بے مثل ہیں، بے مثال ہیں۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کریں تاکہ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے۔ تو معزز سامعین اکرام، محبتوں میں یاد رکھیے، ایسی پیاری پیاری سٹوریز کو لازمی لائک کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور اس کار خیر میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو۔ تو اللہ پاک ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔